اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 50، 51، 52، 53 اینڈ 54، یعنی ہم پوری 5 آیت پڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 50، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ قل لا اقول، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو ان سے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لا اقول تو یہ میں نہیں کہتا تمہیں، لکم عندی کہ میرے پاس ہے، خزائن اللہ اللہ کے خزانے، کہ اللہ کے خزانے جو ہے وہ تمام میرے پاس ہے، میں یہ تو نہیں کہتا۔ ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام غیب کا جانتا ہوں، یعنی مطلب علم یا جو بھی ہڈن ہے، چھپی ہوئی جو چیز ہے وہ سب کا میں مطلب جانتا ہوں، کہ میں جانتا ہوں غیب کا۔ تو وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، ولا اور نہیں، اقول یعنی میں کہتا ہوں، لکم تم سے، انی کہ میں ہوں، ملک یعنی کہ میں فرشتہ ہوں، اینجل۔ میں تو یہ بھی نہیں کہتا، میں نے تو فرشتہ ہونے کا بھی کوئی کہانی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ پھر میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، ان اتبع میں تو صرف اتباع کرتا ہوں، یعنی فالو کرتا ہوں، صرف جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن، جو قرآن کو اللہ نے وحی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے یہ کہو ان سے کہ میں تو صرف اتباع کر رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں وہ جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن کو میں فالو کر رہا ہوں۔ قل، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اور ان سے کہو کہ کیا حل یستوی یعنی کہ برابر ہیں، کیا کوشچن ہے، کیا برابر ہے الاعمى والبصیر، الاعمى یعنی اندھا اور والبصیر یعنی دیکھنے والا، تو اندھا اور ایک دیکھنے والا آنکھوں والا ہے، تو جو ایک اندھا ہے اور ایک آنکھوں والا ہے تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ یہ سوال پوچھ رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ کیا ہو سکتے ہیں برابر؟ کوئی بھی انسان جس کے پاس کوئی نالج بھی نہ ہو وہ بھی بولے گا نہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتا، ایک آنکھوں والا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کہ تم کو سینس نہیں ہے؟ Say, I tell you not that with me are the treasures of Allah, nor do I know what is hidden, nor do I tell you I am an angel. I but follow what is revealed to me. Say, can the blind be held equal to the seeing? Will you then consider not? اس کی نوٹس ہے 2۔ لٹرری یہاں پر 867 ہے، ٹریجرز آف اللہ کے پر 867 نوٹ۔ Literally, it might mean that the prophets are not like vulgar soothsayers. یعنی یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول ہیں، جو نبی اور رسول ہیں، وہ کوئی ایک ولگر سود سیر جو ہوتے ہیں، جو یعنی کچھ نہ کچھ تم کو بتاتے ہیں، تمہاری بھوشیہ وانی دیتے ہیں، یا تم کو مطلب جوچھی کا علم دیتے ہیں، یا تم کو بولتے تمہاری قسمت میں آگے یہ لکھا ہے اور وہ تم ایسا ہے، آگے تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو کیا رسول اور نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بیٹھ کے مطلب یہ سب سود سیر کا کام کرے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔
who pretend to reveal hidden treasures, یا پھر وہ بتائے کہ دیکھو فلانی جگہ تم جاؤ گے تو وہاں ایک خزانہ ہے اندر دفن ہے تو وہاں سے اس کو نکالو کھود کے. ایسا سب نہیں بولنے بیٹھے رسول اور نبی. اور peer into future, یا پھر آگے کی جو وہی بھوشیہ وانی جو ہوتی ہے وہ بتائے, اور claim to be something of a different nature from men, یا اپنے آپ کو بتا رہے کہ بھئی انسان جس طرح سے ہے ویسے وہ اس سے کوئی ڈفرنٹ ہے, وہ لوگ اس کا دعویٰ کر رہے کہ جیسے کہ ان کے پاس کوئی علم ہے, کوئی ایسا ہے, یعنی یہ سب تو نہیں کر رہے وہ. بٹ دا میننگ از وائڈر, مگر یہاں پر اس کا مطلب جو ہے وہ زیادہ گہرا ہے. They deal out Allah's great treasures of truth. ان کے پاس ضرور اللہ کے خزانے ہیں جو کہ وہ ہم کو دینا چاہتے ہیں, اور وہ ہے اللہ کے حق, سچائی کے خزانے. یہ جو سچائی ہے جس کو انسان سمجھتا نہیں ہے, کہ دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے بس دنیا 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 ہی ہے, جبکہ اللہ اس حق بات کے جو خزانے ہیں جو ہم کو آگے کی زندگی کے اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ہی صرف نہیں ہے, یہ تو امتحان ہے, یہاں پر صرف تمہارا ٹیسٹ ہے, لیکن اصلی زندگی جو ہے وہ تمہاری اب آئے گی, جس کے لیے تم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی محنت کرنی ہے, کمائی کرنی ہے. وہی کہ تم بیج یہاں ڈالو تو تم آخرت میں پھر تم اس کو فصل کو کاٹو گے. تو وہ ہے بہت بڑا وائڈر میننگ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں, کسی نے بتایا ارے فلانی جگہ پہ ایسا ہے, وہاں جائیں گے اور کھودیں گے تو وہاں خزانہ نکلے گا, یا فلانی جگہ پہ ایسا ہے, اور یا آگے فیوچر میں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو ایسی باتوں کو لے کے بڑے اچنبے میں آتے ہیں, مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آخرت کی اس میں جو بات ہے, جنت اور جہنم کی بات ہے, قبر کی بات ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی سمجھتے نہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ کا کتنا بڑا یہ خزانہ ہے قرآن کا جو ہم کو دیا جا رہا ہے. بٹ دا ٹریجرز آر ناٹ دیئرز, اور یہ جو خزانے ہیں یہ ان کے نہیں ہیں, یعنی کہ مطلب کوئی رسول اپنے خزانے لے کر نہیں آئے, وہ تو اللہ کے جو بڑے بڑے گریٹ ٹریجرز ہیں وہ بھی حق بات کے وہ ہم کو بتاتے ہیں. بٹ اللہ, یعنی کہ وہ اللہ کے ہیں. دے ہیو گریٹر انسائٹ انٹو دا ہائر تھنگس. اور رسولوں کے لیے, رسولوں کو جو دنیا کی بلند ترین جو چیزیں ہیں, یعنی کہ مطلب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بلند ترین چیزیں ہیں وہ ہے آخرت کی, تو ان کا نظریہ مطلب اس کے اندر ہے سب سے زیادہ. بٹ دیٹ انسائٹ از ناٹ ڈیو ٹو دیئر اون وزڈم. اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ جیسے رسول اور نبی جو ہے ان کی خود کی ہی, یعنی کہ مطلب ان کا اتنی حکمت ہے, اتنا وزڈم ہے کہ یہ انہوں نے خود کی اپنی سوچ ہے. نہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے, بٹ ٹو اللہ's انسپریشن. اللہ نے ان کو جو وحی کیا ہے وہ وحی کی وجہ سے وہ یہ باتیں بولے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اللہ کا کلام جب جاری ہوتا ہوگا تو لوگ یہی سوچتے ہوں کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کتنی بڑی حکیمانہ بات بول رہے ہیں. They are of the same flesh and blood with us. ہمارے جیسا ہی گوشت اور خون والے وہ بھی لوگ ہیں, ہماری ہی طرح ہیں. And the sublimity of their words and teaching arises through Allah's grace to them and to those who hear them. لیکن جو ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اس کی بلندی وہ کہاں سے آئی؟ وہ اللہ کے فضل سے, جو ان کو مطلب سکھایا گیا, ان کو جو علم دیا گیا ہے وہاں سے ابھر رہی ہے. وہ بلند ترین جو ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں یہ قرآن کے, یہ اللہ کے فضل سے ہے, جو کہ ان پر بھی ہوا اللہ کا فضل. اور وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں ویسا سننا جیسا کہ اس کا حقیقت میں جیسا قرآن کا سننا مطلب ہے اس طرح کا سننا اگر وہ سنتے ہیں تو. اگر ویسا سننا نہیں ہے ان کا, یعنی کہ وہی ہے کہ بس ایک سن لو یا سرپڑے کا بوجھا ٹال لو, یا پھر ٹھیک ہے ہاں ہم نے سن لیا لیکن سن کے اندر سے مین میک بھی نکالی جا رہی ہے, یہ نہیں. اصلی جیسا سننے کا حق ہے قرآن کا. جو لوگ ویسا سن رہے ہیں تو سوچ لو وہ رسول جو ہیں ان پر بھی اللہ کا فضل, اور وہ لوگ جو اس طرح سے سن رہے ان پر بھی اللہ کا فضل ہے. اور پھر یہاں پر جو نیکسٹ نوٹ ہے وہ ہے 868 کہ کین دا بلائنڈ بی ہیلڈ اکول ٹو دا سی.
یعنی ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بندے کے پاس نور ہے اور ایک بندہ جو ہے اندھیرے میں پھانپے مارا، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس نالج ہے، علم ہے، اور ایک کے پاس جہالت ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ 868 نوٹ ہے اس کی. Therefore compare not the prophets with ordinary men. جو عام انسان لوگ ہیں دنیا کے، ان سے رسولوں کو، نبیوں کو، ان سے مت ملاؤ. The prophets, although they be but men. حالانکہ بھلے رسول، نبی، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، مگر have the higher light with them. ان کے پاس وہ نور ہے بلند ترین، وہ نالج، وہ اللہ نے جو دیا ہے وہی. Therefore do not exact of them petty ephemeral services. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے دنیا کے فالتو جو کہ فنا ہو جانے والے جو ہے ان کے بارے میں پتا کرنے کے چکر میں مت لگے رہو، کہ یعنی اس کے پیچھے لگے ہو پیٹی تھنگس. اور وہ پیٹی تھنگس یہی ہے کہ تم آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ تم وہ اپنا سونے کا گھر کیوں نہیں ہے تمہارا، اور وہ ہٹو بچو بولنے والے کیوں نہیں ہے، ادھر گارڈن بنا دو، ادھر نہریں بنوا دو. یہ سب یہی ہے دنیا کی ایسی ہی، جیسے جو تمہاری خواہشات کے مطابق تم چاہتے ہو کہ تم کو رسول جو ہے اس طرح کی سروس دے. Though they are men, they are not as other men and are entitled to reverence. حالانکہ وہ ہماری ہی طرح انسان ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر دوسرے انسانوں کے مانند وہ نہیں ہے. ان کا رتبہ بڑا ہے، ان کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بہت بڑی ہے، اسی لیے ان کا احترام بہت ضروری ہے. تم ان کو عام انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. پھر ہے آیت نمبر 51، یہاں سے چھٹا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 6، آیت نمبر 51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَأَنذِرْ بِهِ، اللہ کہتا ہے انذار کرو، وارن کرو، بہی، اس سے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن. اس قرآن سے لوگوں کو وارن کرو. الذین یخافون، وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو خوف ہے. کیا چیز کا خوف ہے؟ کوئی بھوت ووت کا خوف نہیں ہے ان کو. ان کے اندر جو خوف ہے اللہ نے اس کو پریسائسلی بتا دیا کہ آپ انذار کریے اس قرآن سے ان لوگوں سے جو ڈرتے رہتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، کہ ہم کو جمع کیا جائے گا ہمارے رب، یعنی ان کے رب کی مطلب طرف، یعنی کہ جو حشر یعنی جمع ہونا، تو وہ اللہ کے سامنے، یعنی اب تمہارے رب کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے. ان کو خوف اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے. یعنی وہ نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے، جو بھی ان کی مرضی آئی وہ کام نہیں کرتے، جو ان کا دل چاہے وہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے رب کے سامنے جمع کیا جائے گا. مطلب ہم وہاں پر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جواب دینے کے لیے. اس سے ان کو کتنا خوف ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو آپ اس قرآن سے ان کو مطلب وارن کریے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی سوائے اس کے، سوائے اس کے یعنی سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے ولی، یعنی ان کا پروٹیکٹر، ولا شفیع، ان کو شفاعت پہنچانے والا، سفارش کرنے والا، انٹرسیسر، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی ولی اور نہ شفیع. اللہ ہی ہے جس کا ولی پروٹیکٹر، اور اللہ ہی ہے جس کو شفا پہنچا دے، یعنی سفارش یا انٹرسیڈ کرنا. لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقوی ہے، تاکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ایول سے یہ لوگ بچائیں اور ان میں تقوی ہے اور یہ اپنے آپ کو گارڈ کریں. Give this warning to those in whose hearts is the fear that they will be brought to judgment before their Lord. Except for him, they will have no protector nor intercessor, that they may guard against evil. اس کی نوٹ ہے 869. There are some men
sinners who yet believe in judgment. ہے کچھ لوگ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، لیکن ان کا ایمان اس بات پہ ہے کہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے. Let them be warned of their personal responsibility to guard against evil. تو ان کو خبردار کرو اس قرآن کے ذریعے سے کہ ان کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے، سب کی، ہر بندے کو، جس کسی کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ تمام کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے، سب کے اوپر ان کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. اور وہ ذمہ داری ٹو گارڈ اگینسٹ ایول، برائی سے خود کو بچاتے رہنا. برائیاں تو بہت ہے راہوں میں، لیکن انہی راہوں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا بھی ہوگا. Let them not rely upon protectors or intercessors before Allah. یعنی ایسا نہ ہو، کیونکہ وہاں تو اللہ ہی، اللہ نے بتا دیا اللہ ہی ہے ولی، اللہ ہی ہے شفیع، یعنی تو ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پر کسی پہ مطلب بھروسہ کر کے بیٹھے ہو کہ نہیں وہ اللہ کے سامنے مجھے فلاں شخص بچا لے گا، وہ میرا پروٹیکٹر ہے، وہ میرا مطلب وہ میرے لیے انٹرسیڈ کرے گا، وہ مجھے شفاعت پہنچائے گا یا مجھے سفارش کر دے گا اللہ کے سامنے. کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں، بول دیا اللہ نے صاف طور پہ. Their sins can only be forgiven by Allah's own mercy. ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے صرف اور صرف اللہ کی خود کی جو رحمت ہے اس سے، یعنی اللہ اپنے رحم سے ان کو معاف کرے تو کرے. پھر ہے نیکسٹ 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَطْرُدِي کا مطلب ہے، تطردی کا مطلب ہے ان کو مطلب دھکے مار کے نکالنا، یا سمجھو کہ جیسے بولتے ہیں نا ہکالنا، یہ ہے ولا تطردی. اور دیکھو ان کو دھتکارو مت، اللہ کہتا ہے ان کو مت دھتکارو. الذین وہ لوگ جو یدعون ربہم پکارتے رہتے ہیں ان کے رب کو، ایسے لوگوں کو آپ دھتکاریے مت. وہ پکارتے رہتے ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، غداۃ صبح اور شام، والعشی یعنی صبح و شام وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں. یریدون وجہہ یعنی وہ ان کا ارادہ کیا ہے یا وہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ. اللہ کا چہرہ چاہنے کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، یعنی وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. صبح و شام ہر کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، اس سے میرا رب راضی ہوگا، تو بس وہ کرنے میں لگے ہوئے. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو، خواہ وہ غریب ہو، پھٹے حال ہو، چاہے چتھڑے میں ہو، مگر ان کو کبھی دھتکارنا مت. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امیر، سردار، چیف آف مکہ، طائف جب آتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے ہم تو اتنے سلک کے ایسے خوبصورت روبس پہن کے آئے، ہم نے ایسی خوشبوئیں لگائی ہے، اور ہمارے تو غلام ہیں جو چھتریاں پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پر، تو ہم ایسے یہ جو غریب فقیر لوگ، یہ جو اتنے کمی کاری، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کیا مطلب سنیں گے؟ ان کو ہٹاؤ تو ہم آئیں. تو اللہ کہتا نہیں، ان کو کبھی بھی مت دھتکارنا، کیونکہ یہ جس طرح اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کا پکارنا بہت مخلص ہے، خالص ہے اللہ کے لیے. تو اللہ کو تو وہی بات پسند آئے گی نا. وہ چاہے ریشم پہنے ہوئے ہو کہ دنیا کا کون سا عطر لگائے ہوئے ہو یا کچھ بھی کرے، ان کے پاس بہت مال و دولت، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے اوپر نہیں ہے ان کا حساب کتاب کچھ بھی. وما من حسابک علیہم من شیء،
اور نہیں ہے آپ کا حساب ان کے اوپر کچھ بھی. یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب کتاب بھی آپ پر نہیں ہے، اور جو نہیں آ رہے ان کا حساب کتاب بھی آپ پر نہیں ہے. یعنی کہ دونوں ہی جگہ حساب کتاب لینے والے ہم ہیں، اللہ کا یہ کہنا ہے یہاں. تو اللہ کہتا ہے فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو دیکھو کہیں آپ ان کو دھتکارنا نہیں، کہیں ان کو ہکالنا نہیں، دھتکارنا نہیں، کہ کہیں آپ نہ بن جائیں ظالمین میں سے. معاذ اللہ. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ہو جائیں کہیں ظالمین، یعنی نا انصاف، انجسٹ. تو آپ یہ مت کرنا. یعنی سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی کیسے غریب اور وہ کیسے یتیم تھے، اور ان کے پاس تو بچپن بھی ان کا کتنی مشقتوں میں گزرا، پھر جوانی بھی ان کی کتنی مشقتوں میں گزری. لیکن سوچو کہ ان کے اندر تو سب کے لیے، غریبوں کے لیے، غلاموں کے لیے، اور عورتوں جو بیچاری بے سہارا ہوتی ہے، ان سب کے لیے ان کے دل میں بہت ہمدردی تھی. تو بھی اللہ اپنے رسول سے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. مگر اصلی یہ بات یہی ہے کہ وہ رسول سے کہنے کی جگہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے، امتوں سے کہا جا رہا ہے. Send not away those who call on their Lord morning and evening, seeking his face. In not art thou accountable for them, and in not are they accountable for thee, that thou shouldst turn them away, and thus be one of the unjust. اس کی ہے نوٹ 870. اس میں تو صرف فیس ہے، وجہ یعنی فیس. اور 871 جو ہے اس میں ہے some of the rich and influential Quraysh thought it beneath their dignity to listen to Muhammad sallallahu alaihi wasallam's teaching in company with the lowly disciples. یہ جو بہت ہی مطلب پاورفل وہاں کے بہت انفلوئنشل قریش کے سردار لوگ، امیر لوگ، ان کو لگتا تھا کہ نہیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مطلب بات ہے وہی قرآن، ہم وہ جا کے سنیں. ان کے وہ بیچارے کمی کاری اور ایک دم بیچارے غریب پھٹے حال لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہم سنیں، ہماری شان کے خلاف ہے یہ. who were gathered round him، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے بیٹھتے تھے چاروں طرف، غریب لوگ. But he refused to send away these lowly disciples. تو جب وہ لوگ کہتے تھے ان کو ہٹاؤ تب ہم آپ سے آ کے سنیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صاف انکار کرتے تھے کہ میں میرے یہ جو ڈسائپلز ہیں جو سن رہے ہیں، جو ہر وقت اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں وہ جانے، ان کو میں نہیں ہٹاؤں گا. تو یہ وہ لوگ تھے نا who were sincere seekers after اللہ، یعنی یہ بالکل مخلص لوگ تھے جو کہ اللہ کو، یعنی مطلب ان لوگ کو اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا سب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مخلص لوگ ہیں، بناوٹی لوگ نہیں تھے وہ. From a worldly point of view, they had nothing to gain from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as he was himself poor. اگر دنیا کے نظریے سے دیکھیں تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دولت نہیں مل رہی تھی کہ بھئی جو آیا اس کو بولے ٹھیک ہے یہ لو مٹھی بھر کے ہیرے، یہ جواہرات، یہ موتی، یہ سونے. ایسا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی اتنے غریب تھے کہ فاقے بھی کرتے تھے. And he had nothing to gain from them as they had no influence. اور وہ غریب لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مل سکتا تھا؟ تو یعنی دونوں ہی پارٹی ایسی تھی کہ نہ ان کو ان سے کچھ ملے اور نہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ملے. But that was no reason for turning them away. تو اسی لیے یہ نہیں ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے کہ ہاں بھئی چلو کچھ مل نہیں رہا ہے تو اب ان کو یہاں سے دھتکار دو. Indeed, their true sincerity entitled them to precedence over worldly men in the kingdom of Allah. اللہ کے دربار میں، اللہ کا جو کنگڈم ہے وہاں پر یہ جو سچے مخلص لوگ ہیں نا، ان کا رتبہ ان سے بڑھ جاتا ہے. یعنی ان کو
ان کے رتبے کو ترجیح دی جاتی ہے ان دنیاوی لوگوں کے اوپر. یہ دنیا کے جو امیر بنے ہوئے ہیں سردار اور بہت رچ لوگ, ان کے اوپر ان غریبوں کو ترجیح دی جائے گی. یعنی ان کو زیادہ, یعنی بولتے نا, ان کو زیادہ پسندیدہ مانا جائے گا اللہ کی نظر میں, اللہ کے دربار میں. whose justice was vindicated in Muhammad's daily life صلی اللہ علیہ وسلم in this as in other things. اللہ جو ہے, اللہ کا تو معلوم ہے فیصلہ جو کہ اسٹیبلش ہوگا, اور وہ بھی ایسے ہی جیسے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیلی لائف تھی اور جو بھی دوسرے معاملات, ان سب میں بھی if their sincerity was in any way doubtful, اگر کہیں ان کی جو مطلب جو وہ لوگ بہت سنسیئر تھے, یعنی ان کا بہت اخلاص جو تھا, اس پہ کہیں کوئی شک و شبہ اگر ہوتا, it involved no responsibility for the preacher. تو اگر یعنی اگر ایسا ہوتا بھی, اگر کوئی شک و شبے والی بات بھی ہوتی کہ بھئی ان کی مطلب سنسیئرٹی اتنی مطلب نہیں ہے, تو بھی جو پریچر ہے, جو بھی مطلب پیغام یعنی پہنچا رہا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو بھی ان سے پہلے جو آئے وہ, اور پھر بعد میں جو بھی صحابہ کرام یا ان کی جگہ پہ جو بھی پریچ کریں گے, ان سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر یہ لوگوں کے اوپر کوئی شک و شبہات ہے تم کو, تو اس کی ذمہ داری اس واعظ و نصیحت کرنے والوں پہ نہیں ہے. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 53. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. آیت نمبر 53. وَكَذَلِكَ, اور ایسا ہی ہے, فتنہ یعنی ہم ان کو, فتنہ یعنی فتنہ, ہم ان کو آزماتے رہتے ہیں, بعضہم بے بعض, ہم بعض سے بعض کو آزماتے ہیں, ایک سے دوسرے کو آزماتے ہیں, امتحان لیتے ہیں. لے یقولو, تاکہ وہ کہیں کہ جب آزمائش ہو گئی تو تبھی ان کے منہ سے یہ نکلے گا نا کہ آہا اولائے, کیا یہ لوگ ہیں, کیا یہ لوگ, آہا اولائے من اللہ علیہم, یعنی اللہ نے جن کے اوپر بڑا اپنا فضل کیا ہے, نعمت کی ہے, تو کیا یہ لوگ ہیں کیا, یعنی وہ غریب لوگ. من بیننا, یعنی ہم سب جو ہیں اتنے سارے, ہم سردار ہیں, ہم رچ لوگ ہیں, تو کیا ہم میں سے یہ جو ہے, کیا انہی لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنا من, یعنی وہی اپنا فیور, اپنا مطلب ان کے اوپر اپنا انعام اکرام یا جو بھی ان کے اوپر فضل, تو کیا یہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے؟ ہم میں سے ہم کو نہیں چنا کہ اتنے بڑے بڑے ہم رئیس مکہ کے, طائف کے بڑے بڑے سردار لوگ. الیس اللہ بعالم, تو کیا اللہ نہیں جانتا, اللہ کو کیا مطلب نالج نہیں ہے, بعالم بالشاکرین, تو اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ شاکرین کون ہے, کون ہے شکر گزار اللہ کا. اللہ کے اس کلام سے, اللہ کا کلام جب ان کو ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے, تو وہ ان کے دل میں وہ لوگ کتنے بڑے شاکرین تھے, کتنا گریٹفل تھے وہ, کہ وہ جو اللہ کا بہت زیادہ اس بات پہ شکر کر رہے تھے, چاہے دنیا میں وہ پھٹے حال تھے, چاہے وہ غریب تھے, فقراء تھے, لیکن اللہ کے اس کلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بے حد شکر تھا. تو اللہ کہتا ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین, تو کیا اللہ نہیں جانتا اچھی طرح سے کون شاکرین ہے. زبردست ہے. Thus did we test some of them by others, that they should say, is it these then that Allah has favored from amongst us? Does not Allah know best those who are grateful? یہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اس کی نوٹ ہے 872. Pursue the argument of the last note. یعنی لاسٹ نوٹ جو ہے سمجھو اسی کو کنٹینیو کرو. The influential people who were not given precedence over the poor and humble.
but sincere disciples, यानी वो जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग यानी जो बड़े उनके रुतबे बड़े, उनका दबदबा बड़ा, वो रिच भी, तो उनको लेकिन नहीं दिया जा रहा ना, कि ये गरीबों के ऊपर उनको तो तरजीह नहीं दी जा रही कि इनको ज्यादा समझो, नहीं, ये गरीब और ये हम्बल लोग जो बहुत ही मुखलिस, इनका मतलब ये फॉलोवर्स हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सिंसियर डिसाइपल्स, इनके ऊपर उन अमीरों को तरजीह नहीं दी जाएगी, नहीं दी गई थी। वर ऑन देयर ट्रायल एज टू देयर स्पिरिचुअल इनसाइट, क्योंकि उनके जो रूहानी जो इंसान के अंदर इंसाइट है, उसके लिए वो आजमाइश में थे, यानी वो अभी भी आजमाइश में, तो उनकी भी आजमाइश होती है। देयर टेम्पटेशन वॉज टू से, और ये लोग जो थे, इन लोगों का ये था, इनको भी आजमाया गया इनके थ्रू, तो अब इनकी भी आजमाइश होगी। इधर अल्लाह ने कहा बाज से हम बाज को आजमाएंगे, तो उसके अंदर वो बेचारे जो बहुत सिंसियर है उनकी भी आजमाइश हुई, लेकिन फिर इनकी भी हुई, दोनों तरफ की है। और वो जो लोग हैं जो कि मतलब उनके अंदर बहुत टेम्पटेशन है, वो लोग क्या कहेंगे, वो एक तानेबाजी के अंदर ये बात कहेंगे, एंड दे सेड इट इन स्कॉर्न, वी आर मच ग्रेटर देन दे, हम तो इनसे बहुत ही बुलंद है, हम तो इनसे बहुत ही बेहतर हैं। ये जो उनका डायलॉग है, हैज अल्लाह देन सिलेक्टेड दीज लोली पीपल फॉर हिज टीचिंग, तो क्या अल्लाह ने ये गरीब लोगों को चुन लिया है क्या अपनी ये दीन सिखाने के लिए या कुरान के लिए? इसके लिए क्या अल्लाह ने इन गरीबों को चुना है क्या, इन फटे हालों को? बट दैट वॉज सो, ऐसा ही है। एंड अल्लाह न्यू बेस्ट, और अल्लाह बेहतर जानता है, दोज हु आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज गाइडेंस, कि जो लोग अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार है कि अल्लाह ने हमको कुरान के जरिए से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमको ये हिदायत दी, इस हिदायत के लिए वो सबसे ज्यादा शुक्र करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उम्मत में से मेजॉरिटी लोग ज्यादातर अक्सर दौलत के लिए बहुत शुक्र अदा करते हैं, या अच्छी मुर्ग मुतन्जन खाने को मिल जाए तो उसका बहुत शुक्र अदा करेंगे, और या तो फिर उनको दौलतें मिले, या उनको बड़े मतलब हवेलियां मिल जाए, या बहुत बड़े मतलब विल्लास मिल जाए, तो ऐसी सब चीजें मिले, और बड़ी गाड़ियां सब बड़े बड़े हाई फाई मॉडल की उनके बाहर लाइन से खड़ी हों, ड्राइवर्स हो सारे उसके शोफर्स, और फिर इस तरह से सब हो तो उसका बहुत शुक्र अदा करेंगे, ओ हो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। लेकिन ये लोग अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमको हिदायत दिया, क्योंकि इस हिदायत की वजह से इंसान आखिरत में जन्नत में जाएगा, जहन्नुम से बच जाएगा। अब है नेक्स्ट आयत 54, वैज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा फ़अन्नहु गफूरुर रहीम। तो यहाँ अल्लाह कहता है वैज़ा जाअका, और जब आए आपके पास, अल्लज़ीना, दोज हु युमिनूना बिआयातिना, जो ईमान लाए हमारी आयतों पे, यानी अल्लाह का ये कलाम, इसकी एक एक आयत पे ईमान लाना। ये नहीं कि 4 आयत अपनी मर्जी की जो है उसको तो तुमने मान लिया, और बाकी की दूसरी और 4 आयत है जिसमें तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम उसको नहीं मानते, यानी कि इन अदर वर्ड्स रद्द करते हो। वैज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, तो जब आए आपके पास वो लोग जो ईमान लाए हमारी आयतों पे, अल्लाह कह रहा है फ़कुल, तो उनसे कहना सलामुन अलैकुम। कितनी बड़ी बात है ये, अल्लाह का नाम है अस्सलाम, और ये सलामुन अलैकुम अल्लाह कह रहा है उनको कहना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, कि वो उनको सलाम करेंगे। सोचो वो गरीब लोगों को। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने
تمہارے رب نے اپنے پر لازم کر دیا ہے، اپنے پر لازم کر دیا ہے رحمت کو. رحمت کو اس لیے اللہ نے یہاں پر کہا کیونکہ آگے جو اسی آیت میں بات آنے والی ہے، انہو من عمل منکم سوء بجہالۃ، کہ کہیں تم نے اگنورنس کی وجہ سے، اگنورنس یا جہالت، اس کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال کر دیے ہیں جو برے ہیں، کہ کہیں تم نے ایسا کچھ اعمال کبھی کر دیا ہوگا جہالت کی وجہ سے جو برے ہیں. ثم تاب من بعدہ، لیکن تم کو اس کا بہت احساس ہو گیا اور تم نے توبہ کی، اور تم نے وہ سچی توبہ کی اس کے بعد. وَأَصْلَحَ، تو اور اس کے بعد تم نے اپنی اصلاح بھی کی، یعنی اپنے کنڈکٹ جو ہیں اس کو امینڈ کرنا. تو وہ جب تم کرو گے اصلاح ہوگی تمہاری، یعنی تم نے اپنے جو بھی برے عمل تم نے کیے تھے اس کے لیے تم نے توبہ بھی کی اور اب تم نے اپنی اصلاح بھی کی. تو یہ اللہ نے جو اپنے لیے کہا کہ اللہ نے لکھ دیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا رحمت کو، کیونکہ جب وہ لوگ جن سے کبھی جو جہالت کے تحت کچھ گناہ غلط بات ہو گئی اور اب وہ توبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے سب جو مطلب کنڈکٹ ہے اس کو بھی اپنے بدلا اور اصلاح کی، تو اللہ کہتا فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو پھر اللہ ان کے لیے ہے بہت ہی غفور الرحیم. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ اگر یہ وجہ ہے جو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. When those come to thee who believe in our signs, say, peace be on you. Your Lord has inscribed for himself the rule of mercy. Verily, if any of you did evil in ignorance and thereafter repented and amended his conduct, lo, he is oft forgiving, most merciful. اس کی نوٹ ہے 873. The humble who had sincere faith، یعنی وہ بیچارے جو غریب ہیں، کمتر ہیں، وہ ان کے اندر لیکن ان کا جو ایمان ہے وہ بہت ہی خالص ایمان ہے. were not only not sent away to humor the wealthy، یعنی ان امیروں کی دلجوئی کے لیے ان کو نہیں مطلب ان کو دھتکارا نہیں گیا یا ان کو نکال دیا نہیں گیا کہ ان امیروں کی دلجوئی کرنے کے لیے. they were honored and were given a special salutation، بلکہ ان کو اور عزت دی گئی. اور سوچو کہ اللہ کہہ رہا اپنے رسول سے کہ ان کو سلام دو، which has become the characteristic salutation in Islam، اور اسلام کے اندر یہی سلام ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں. peace be on you. The word peace، سلام، having special affinity with the word Islam، یعنی سلام اور اسلام جو ہے یہ الفاظ ان دونوں کا بہت خاص کنیکشن ہے. in words they are given the salutation، یعنی زبانی طور پر ان کو سلام دیا جا رہا ہے. in life they are promised mercy by the special grace of Allah، اور پھر ان کو زندگی میں ان کے لیے جو رحمت ہے، جو رحم ہے اللہ کا، اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا خاص فضل ان کے اوپر ہوگا، خاص فضل. یہ اللہ ہم کو سب کو اس میں شامل کرے کہ اللہ کا خاص فضل ہم پر ہو، اللہ کا رحم ہم پر ہو. آمین.